اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا نا، بڑھاپے میں آ کر وہ عمل نہیں کر سکتا جو جوانی میں کیا کرتا تھا، تو اب اللہ بڑھاپے میں پہنچ کر بھی ان اعمال کا ثواب بندے کو دیتا رہتا ہے جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ جوانی کی عبادت ضائع نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا بیج ہے جس کا فائدہ ہمیں بڑھاپے میں بھی جا کے ہوتا ہے، تو اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ وعن مالہ من این اکتسبتہ، پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقتہ، کہاں خرچ کیا تھا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی کو قرض دو، جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور اگلا آدمی آپ کو اس قرض کی خاطر کوئی گفٹ پیش کرتا ہے تو حضور فرماتے تھے نہ لیو السود ہے گا جائے، آپ کو کہتا آؤ جی میں آپ کو گاڑی میں بٹھا کر اڈے تک چھوڑا ہوں، اور لیا ہوا قرض نہیں، حضور فرماتے لا یرکبہ، وہ تمہیں اپنی سواری پر بٹھائے تو سواری پہ بھی نہ بیٹھنا، تمہیں کوئی چیز ہدیہ کرے تو اسے ہدیہ بھی نہ لینا، کہ وہ سب اس قرض کی خاطر ہے جو تم نے اس کو دیا ہے، کہ قرض پہ منافع لینا جائز نہیں ہے، قرض پہ فائدہ لینا جائز نہیں۔ آپ نے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور بھیجا کرتے تھے جاؤ بھی زکوٰۃ صدقات وصول کر کے لاؤ، تو جو لوگ جاتے تھے تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے، جناب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا، تو کبھی کبھی وہ ان کو گفٹ بھی دیا کرتے تھے، کبھی تلوار دے دی، کبھی تیر دے دیے، کمان دے دی، کوئی اور جانور گفٹ کر دیا، کوئی زیور سونا دے دیا۔ تو ایک دفعہ حضور کی خدمت میں ایک عامل آئے صدقات وصول کر کے، اور ان کو گفٹ میں تلوار بھی ملی تھی، تو حضور سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سب تو ہے صدقے کا مال جو میں نے اکٹھا کیا، اور یہ جو تلوار ہے نا یہ مجھے اس نے ہدیہ دی ہے۔ تو اللہ کے حبیب بڑے گرم ہو گئے، آپ کو غصہ چڑھ گیا، یہ کی کام شروع کیتا ہے بھائی نا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا میں کچھ لوگوں کو عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، اور وہ صدقات اکٹھے کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ تو صدقے کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے، یہ لوگ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ ان کو کون ہدیہ دیتا ہے۔ کہ جو بندہ کسی پوسٹ پر ہو وہاں پر جو اسے گفٹ دیے جا رہے ہیں تو وہ سمجھے یہ کیوں مل رہے ہیں، وہ لینا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے ہی دوستوں کا یہ معاملہ لین دین کا گفٹ کا چل رہا ہو پھر تو اجازت ہے، لیکن جو چیز بندے کو عہدے کی وجہ سے رتبے کی وجہ سے ملتی ہے اس کا لینا جائز ہی نہیں۔ تو آج تو لوگ منہ مانگ کے لیتے ہیں نا جی ساڑھا حصہ دیو، ساڑھے کنے، حرام کا توشہ اکٹھا کرنے کا آج لوگوں کو شوق پڑ گیا، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، حج عمرے قبول نہیں، اس لیے خدا نے اپنا گھر ہی بند کر دیا، وہ بند کرو اپنا گھر ان بدبختوں کے لیے۔ اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو حضور فرماتے تھے حرام کا مال اگر آدمی چھوڑ جاتا ہے وہ جہنم کا توشہ ہے، اس میں سے صدقے خیرات کرتا ہے، غریبوں میں بانٹتا ہے، قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں دوزخ میں جائیں گے، لینے والا بھی دینے والا بھی، کہ رشوت بندے کو دوزخ میں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ہمیں اپنی آمدنی پر غور کرنا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا تھا بھائی۔ حضور کے ایک غلام تھے، حضرت رفاع نے حضور کو ایک غلام گفٹ ہدیہ کیے، تو خیبر کی جنگ میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سامان رکھ رہا تھا غلام، یہود کی طرف سے ایک تیر آیا اور اسے لگا اور بندہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا واہ جی واہ نبی کی غلام تھے، شہادت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیا شور ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی، خیانت کی تھی، وہ آگ بن کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، ادھر آگ لگی ہوئی ہے اس کے جسم کو۔ تو پتہ چلا نبی کا غلام بھی اگر خیانت کرے گا تو آگ میں جلنے سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ نبی کا سگا چاچا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، برباد ہو جائے ابو لہب، کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ بلال بن رباح غلام ہے اور
حضور کی ہاتھ میں ہاتھ دیے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے کہا اذان دے یہاں پہ، اور جب تک آپ حیات رہے بلال ہی مؤذن رہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر ان سے فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، جب حضرت بلال تشریف لاتے تھے کہتے تھے ہمارے سردار بلال آ گئے۔ سردار تو وہ تھے ہی نہیں، حضور کے جو غلام تھے تو حضور کا غلام تو سردار ہی ہوتا ہے، اور جو مکے کے اصل سردار تھے جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے ان پہ تو اللہ کی لعنت ہی برس رہی ہے۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ خیانت نہ کرے یار، خیانت نہ کرے۔ ایک حنین کی جنگ ہوئی نا، حنین کی، تو اس میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک شخص مر گیا تو اس کا جنازہ لایا گیا کہ حضور اس کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا آپ ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ تو سب صحابہ کے چہرے اتر گئے کہ حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کیا، جبکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی جنازہ آئے تو میرا انتظار کیا کرو، میرا جنازے پڑھانے سے تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس کا جنازہ پڑھانے سے حضور نے کہا آپ ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ تو وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں خیانت کر رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کا ساز و سامان دیکھا، چھوٹے چھوٹے موتی تھے، چھوٹے چھوٹے، حدیثوں میں آتا ہے جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں ہوگی، 2 درہم، چھوٹے چھوٹے موتی 7-8 اس نے وہ رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی اتنا ناراض ہیں کہ اس نے خیانت کی ہوئی ہے، مال غنیمت سے مال نکال لیا۔ کہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے، جو قوم کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں خرد بدھ کرنے والا تو اللہ کی پناہ، کس سے معافی مانگے گا؟ خزانے کو جس نے نقصان پہنچایا کس سے معافی مانگے گا؟ مجھ سے، آپ سے، کروڑوں انسانوں سے کیسے معافی مانگے گا وہ؟ اس لیے پوچھا جائے گا کہاں سے پیسہ کمایا تھا، کہاں لگایا تھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ فرماتے تھے